بات یہ ہے کہ یہ اپروچ ہماری قوم کو بہت نقصان پہنچاتی ہے. یہ سال کا وہ وقت ہوتا تھا جس وقت اچھے علماء، اچھے لوگ اچھی بات کرتے تھے. جی وہ سارا صرف ٹی آر پی اور گلیمر کے لیے کنورٹ کر دیا. ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا، وہ یہ کہ یار 4 مسلکوں کے علماء کو بٹھا کے نا کنٹروورشل بات کر. یہ تو بہت خطرناک بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رمضان لائف سٹائل کے ساتھ خوش آمدید. ہم پورے اس پروگرام کی سیریز میں ایک بات کرتے آئے ہیں کہ علی بھائی جو کام کرنے کے ہوتے ہیں ہم وہ نہیں کرتے، صحیح، اور جو نہیں کرنے کے ہوتے وہ کر گزرتے ہیں. جیسے کہ روزوں میں بھی ہمارا یہی حال ہے. آدھا وقت سحری کرنے کے بعد نیٹ فلکس کی سیریز دیکھنے میں گزار دیتے ہیں. فجر میں سوئے تھے اور عشاء میں اٹھتے ہیں. حالانکہ نماز بھی بیچ میں پڑھنی ہوتی ہے، وہاں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. عصر کی نماز، ظہر کی نماز، یہ تو ہمارے یہاں دیکھیں نا، اگر آپ اس طرح کریں نا کہ ایک آدمی، ایک نارمل روزے دار کیا کرتے ہیں کہ سحری کی، سو گئے، پہلے تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے فجر قضا کی اپنی، اس کے بعد ظہر بھی قضا کر دی، عصر کے قریب وہ اٹھتے ہیں، اٹھ کے اللہ توفیق دے نماز پڑھ لی. اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ اس کے بعد وہ کریں گے رمضان ٹرانسمیشن دیکھنا شروع کر دیں گے. نہیں لیکن چلے یار، اس میں ایک آسانی بھی تو ہوتی ہے نا کہ اگر وہ عصر مغرب وہ فجر ظہر چھوڑ دیتے ہیں تو روزہ آسان بھی تو ہو جاتا ہے نا. کیا سیدھا اتنی لمبی نیند کے بعد روزہ آسان ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے. یہ ویسے سوچے نا، یہ وہ ایک حدیث میں مفہوم بھی ہے نا کہ بھوکا پیسہ رہنے کا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں نا. آپ نے تو اپنا پرپس سرو کرنا تھا جو دین کا اصل ایسنس تھا. نہیں آپ خود دیکھیں نا، اس کے بعد رمضان ٹرانسمیشن میں کیا ہوتا ہے. یہ آپ نے بڑی زبردست کہ اس میں ایسا اس میں اچھا کنٹینٹ بھی ہے. مطلب ہم رمضان ٹرانسمیشن کی بات کریں، بہت اچھی چیزیں بھی سننے کو مل جاتی ہیں، لیکن وقت کا ضیاع جو ہم نے بات کری تھی کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا چاہیے روزے میں، اس میں وقت کا ضیاع سے بچنا چاہیے. اور وقت کا ضیاع آف دا ریکارڈ ہم بھی تو رمضان ٹرانسمیشن ہی کر رہے ہیں. بس یہ تو ہم تو اچھے لوگ ہیں نا یار. ٹھیک. اور ہماری چھوٹی والی ٹرانسمیشن گلیمر نہیں ہے، گلیمر نہیں ہے نا، گلیمر نہیں ہے تو. لیکن اصل بات یہ ہے کہ واقعی ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اب اس میں کیا ہوتا ہے بھائی، انعامات تقسیم ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، قصے چھڑ رہے ہیں. مطلب آپ مجھے ایک بات غور کریں نا، ایک پوری اچھی کسی رمضان ٹرانسمیشن میں مجھے بتائیں نیٹ بینیفٹ کیا تھا. دیکھیے نیٹ بینیفٹ تو آپ نے دیکھا کہ بچوں وہ ابو آ رہے ہیں اور وہ بٹ رہا ہے اور یہ کیلا کھا لیا اور وہ آم کھا لیا، یہ سے کیا ہوتا ہے؟ انعامات مل رہے ہیں. مطلب یہ بیسکلی انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کر رہے ہو نا آپ. انٹرٹینمنٹ کا یہ ٹائم ہے. یہی بات ہے اصل بات کہ واقعی یا تو اس کا ٹائم فریم کم کریں یا کچھ اور کریں. مطلب اس کے اوپر ہم نے انتہا کر دی ہے، اور ہم ان لوگوں کو بھی بٹھا دیتے ہیں اس کے اندر جن کا مذہب سے یا اس کو اتنی سینس اس لحاظ سے اتنی نہیں ہوتی، وہ باتیں کر جاتے ہیں. اچھا، اور وہ بات غلط بھی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ بہت غلط کر دیتا ہے. اچھا، ایون اسی لیے کانٹروورسی کریٹ ہوتی ہے. کچھ بھی اچھا بیسکلی بات بتائے کیا ہے، ٹی آر پی کچھ بھی کرنا ہے، بس ریٹنگز ملنی چاہیے. یہ جو اپروچ ہے نا، یہ بہت نقصان پہنچاتا ہے. تو آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے، کس طرح کے رمضان ٹرانسمیشن ہونے چاہیے کہ کنسائنس ہو اور ہمارا مطلب مقصد بھی پورا ہو اور ہم اپنا میرا خیال ہے یہ والی ٹرانسمیشن نا بڑے چینلز کو دکھاتے ہیں. یہ میں خیال ہے تھوڑا دکھاتے جلدی سے نا یوٹیوب پہ شیئر کرتے ہیں تاکہ نا لوگ دیکھیں اور پاپولیرٹی ہو. اور سب کچھ ٹی آر پی کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد جیسے ہمیں بڑی ٹرانسمیشن ملے گی ہم اس کی تعریفیں کریں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. دیکھیں یہ خیر مذاق اپنی جگہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اپروچ ہماری قوم کو بہت نقصان پہنچاتی ہے. یہ سال کا وہ وقت ہوتا تھا جس وقت اچھے علماء، اچھے لوگ اچھی بات کرتے تھے. جی، وہ سارا صرف ٹی آر پی اور گلیمر کے لیے کنورٹ کر دیا گیا. اور گلیمر میں ہم نے ایک، میں ویڈیو رسپیکٹ میں تھوڑا سا وہ کروں گا، پچھلے رمضان اس میں بھی بات کرتے ہیں خواتین کے حقوق پہ. خواتین کموڈیٹی نہیں ہے. جی ہاں، یہ کوئی کموڈیٹی نہیں ہے کہ آپ ان کو جناب بٹھا دیں اور سجا کے رکھ دیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ بالکل، یہ عزت کی چیز ہے. ہاں، اسی لیے اس کو عزت کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ رسپیکٹیبل چیزیں، کموڈیٹی تھوڑی ہیں. آپ جناب اس میں بٹھا دیں ان کو، کارپوریٹ آفیسز میں ریسیپشنسٹ لگا دیا. بھائی لگانا ہے تو پھر کسی بہتر پوزیشن پہ لگاؤ. نہیں میں آپ کی بات سے ایگری کروں گا. اور ساتھ نہیں، آپ رمضان ٹرانسمیشن میں بھی دیکھیں کیا ہے، یہ گلیمر ہے سر. نہیں، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہاں پہ کن لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو زیادہ کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں، جو زیادہ ان کی ٹی آر پی زیادہ ہوتی ہے. مطلب اس میں اصل جو مقصد ہے نا کہ دین کی کوئی بات پہنچے، دین کی بات کوئی سمجھے، اس پہ کم ہوتا ہے. دوسری چیزوں پہ زیادہ فوکس. ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا، وہ یہ کہ یار 4 مسلکوں کے علماء کو بٹھا کے نا کنٹروورشل بات کرو. یہ تو بہت خطرناک بات ہے. یہ تو فضول بات ہے یار. جیسے ہم نے اس پہلے کہا تھا کہ اپنا مطلب چھوڑو نہیں، دوسروں کا مطلب چھیڑو نہیں. تو مطلب یہ تو وہ چھیڑنے والی بات ہے نا. سب آپ جان بوجھ کے. اچھا، اس کا نیٹ بینیفٹ کیا ہے؟ ٹی آر پی. جی، بات بالکل صحیح ہو گئی ہے. لیکن اب آپ مجھے آج کافی دنوں سے میں آپ کو سنا رہا ہوں نعتیہ وغیرہ کے نمات. آج آپ ہمیں کچھ سنائیں کوئی
پیارے. چلیں کوشش کرتے ہیں, آپ کا مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا. نہیں میں آپ کے ساتھ جوائن کروں گا. آپ تو تقریباً پروفیشنل ہو گئے ہیں. جوائن کروں گا آپ کے ساتھ میں. ارادہ آخری حج کا کیا سندس میں حضرت نے, وہیں پر آخری خطبہ دیا فخر رسالت نے, کہ میں اب جلد ہی اپنے خدا کے پاس جاتا ہوں, تمہارے واسطے قرآن و سنت چھوڑ جاتا ہوں, تمہاری عورتوں کے حق میں اگر کوئی کمی آئی تو تمہارے دین و مذہب کی جہاں میں ہوگی رسوائی. بہت خوب, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. آپ نے بڑی خوبصورت نعتیہ اشعار سنائے, اور دیکھیں کس طرح اس کا خواتین کے حقوق سے کس طرح پیاری بات آپ نے اس کے ساتھ جوڑی. ہاں یہ میں نے کہ جوڑی شاعر نے جوڑی لیکن بہرحال اس وقت ریلیونٹ ہو گئی ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. چلیں اس نوٹ پر پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو کچھ TRP عطا فرما دیں, اور آپ حضرات یہ پروگرام دیکھتے رہیں. اللہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے. جزاک اللہ.